سینٹ میں نیب ترمیمی بل 2026 منظور کر لیا گیا ہے۔ بل سینیٹر عبدالقادر نے پیش کیا۔ نیب ترمیمی بل پیش کرنے پر اپوزیشن نے ایوان میں احتجاج کیا ہے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے اپوزیشن کے احتجاج پر کہا کہ ماضی میں انہی ایوانوں سے درجنوں بل اور 50 سے زائد قوانین آنن فانن منظور ہو چکے ہیں۔ بل پر اعتراض کرنے والے بانی کی حکومت میں تیز ترین قانون سازی نہ بھولیں۔ انہوں نے بتایا کہ یہ بل حکومت کا نہیں ہے بلکہ پرائیویٹ ممبر کا ہے۔ بل کی منظوری کا مقصد بہتری لانا ہے، کسی کا ذاتی مفاد نہیں ہے۔ ممبر بل ہے، میرا خیال ہے کسی نے اس کو پڑھا بھی نہیں ہے۔ یہ اس میں امپرومنٹس ہیں اور اسی وجہ سے یہ ٹریجری بینچز نے ساتھ دیا ہے، ورنہ پرائیویٹ ممبر بل ہے، ہمیں کوئی شوق نہیں ہے کہ یہ چینجز، لیکن یہ پازیٹیو چینجز ہیں۔ لیکن علی ظفر صاحب کا اپنا ایک ویو ہے اور دوسرا یہ ہے کہ ایز پر پاس ہو چکا ہے، ہاؤس کے ریکارڈ کے حساب سے پاس ہو چکا ہے۔ آپ کون سی نئی ٹریڈیشن یہاں کرنا چاہتے ہیں کہ اس وقت اسٹینڈنگ کمیٹی میں بھیج دیں ایک پاس شدہ بل کو؟ بل پاس کیا ہے، چیئرمین کا پروفٹ ہے، ووٹنگ کروائی ہے، اس طرح نہ کرنا جی۔ آپ اپنا بھی یاد رکھیں، 50 بل آپ نے آنن فانن پاس کروائے ہیں اسی ہاؤس سے۔ یہ میری گزارش ہوگی جی، اینٹی کو مد نظر رکھے، بزنس رولز آف بزنس کو مد نظر رکھے۔ آپ نے ووٹنگ کروائی ہے، آپ نے بل پاس کیا ہے اور اس وقت یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے اس کو کمیٹی کو ریفر کر دیں، وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو ان کی رائے ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس میں کوئی چیز پسند نہیں ہے، یہ اپنی ایک لے آئیں، اپنا پرائیویٹ ممبر بل، اس کی امینڈمنٹ لے آئیں، اس قانون میں ڈالیں، نیا قانون لے آئیں، ہم اس کو بھی دیکھ لیں گے۔ نیب قانون میں سپریم کورٹ میں اپیل کی کوئی شک موجود نہیں۔ کئی خصوصی فوجداری قوانین میں بھی اپیل کا حق نہیں ہوتا۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا سینٹ میں اظہار خیال بتایا، کہا آئینی عدالت ہائی کورٹ کے فیصلوں کے خلاف اپیل سن سکتی ہے۔ خطے کی صورتحال کے حوالے سے وزیر قانون کا یہ بھی کہنا تھا کہ پاکستان خطے میں کشیدگی کے خاتمے کے لیے بھرپور سرگرم ہے۔ ہم اس وقت نازک دور سے گزر رہے ہیں، ہمیں خطے کی سالمیت پر یک زبان ہو کر آواز اٹھانا ہوگی۔ انلیگل ڈسپوزیشن ایکٹ ہے، اس کی اپیل نہیں ہے۔ یہ 199 کی ریٹ میں ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ سزا درست ہوئی تھی یا غلط ہوئی تھی۔ آرمی ایکٹ کی اپیل نہیں ہے، یہ 199 کی ریٹ میں نائک صاحب بہت سارے انلیگل ڈسپوزیشن ایکٹ ہے، آرمی ایکٹ ہے اور کئی ایسے اسپیشل کرمنل لاز ہیں جن میں رائٹ آف اپیل نہیں دیا گیا۔ ہم 199 کی ریٹ کر کے اس کو سیٹیسائیڈ کراتے ہیں یا اس کو اپ ہولڈ ہوتی ہے۔ وہ اپیلیں آلریڈی کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں جا رہی ہیں نا۔ تو لاجک سے بات کریں، ہر کیس کو جب سب اب جوڑ دیتے ہیں نا کسی ایک انڈیویجول کے ساتھ، تو پھر سر ہماری ذاتی انا اور ذاتی اس میں مشاہدہ اور ذاتی جو ہمارے انٹرسٹ ہے وہ شامل ہو جاتے ہیں۔ تو میں عرض کروں گا کہ جو لیجسلیشن ہے دس از فار پوسٹیرٹی۔ وزارت خارجہ میں ایک کرائسس سیل قائم کیا گیا، وزیر خارجہ صاحب ابھی اسی وجہ سے جانا پڑا ہے انہیں۔ لیکن سر جہاں پہ بات خطے کی سالمیت کی اور پاکستان کی سالمیت کی ہے، ہمیں پاکستانی بن کے سوچنا ہے، ہمیں ایک آواز بن کے سوچنا ہے اور ہمیں پاکستان زندہ باد کے نعرے کے نیچے کھڑے۔ نیب آرڈیننس میں ترمیم کا بل سینٹ سے منظور، تفصیلات بھی سامنے آ گئی ہیں۔ احتساب قوانین میں مزید وضاحت اور طریقہ کار بنانے کے لیے ترامیم شامل کی گئی ہے۔ نیب چیئرمین کی مدت ملازمت 3 سال بڑھانے کی تجویز بل کا حصہ ہے۔ احتساب عدالتوں کے دائرہ اختیار میں اپیلیں شامل کرنے کی تجاویز بھی بل کا حصہ ہے۔ تفصیل جانتے ہیں نمائندہ نیوز ون احمد نواز سے۔ جی احمد نواز، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں بل کی؟ جی بالکل، سینٹ اجلاس کی صدارت پریزائڈنگ آفیسر منظور احمد کاکڑ نے کی اور بل سینیٹر عبدالقادر نے ضمنی ایجنڈے کے طور پر ایوان میں پیش کیا، جس پر اپوزیشن کی جانب سے احتجاج بھی کیا گیا، جبکہ بعض ارکان نے بل کی کاپیاں بھی پاڑ دی۔ منظور ہونے والے بل میں احتساب کے نظام کو مزید واضح اور مؤثر بنانے کے لیے متعدد ترامیم شامل کی گئی ہیں۔ بل کے مطابق قومی احتساب بیورو کے چیئرمین کی مدت ملازمت 3 سال سے بڑھانے اور وفاقی حکومت کو مزید 3 سال کی توسیع دینے کا اختیار دینے کی تجویز دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ احتساب عدالتوں کے دائرہ اختیار میں اپیلوں کو شامل کرنے، نیب مقدمات میں مالی حد کو ہر سال مہنگائی کے تناسب سے ایڈجسٹ کرنے اور عدالتوں کو ضمانت کے واضح اختیارات دینے کی شقیں بھی شامل ہیں۔ بل میں ہائی کورٹ کے فیصلوں کے خلاف دوسری اپیل دائر کرنے کی اجازت اور 30 دن کے اندر اپیل دائر کرنے کی مدت مقرر کرنے کا یہ شامل ہے بل میں، جبکہ اپیلیں مجوزہ وفاقی آئینی عدالت میں دائر کی جا سکیں گی۔ بل پر بحث کے دوران اپوزیشن ارکان نے شدید اعتراضات اٹھائے۔
سینیٹر علی ظفر نے کہا کہ کرمنل کیسز کو آئینی عدالتوں میں لے جانا عدلیہ کے وقار پر سمجھوتہ کرنے کے مترادف ہے اور نیب کیسز کا فورم ہائی کورٹ سے تبدیل کرنا پارلیمنٹ کے ماتھے پر بدنما داغ ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ نیب ترامیم۔ بہت شکریہ تفصیلات بتانے کے لیے۔ ماضی کی غلطیوں کا حوالہ دے کر آج قانون سازی بلڈوز کرنا جمہوریت کے لیے خطرناک ہے۔ سینٹ میں نیب ترمیمی بل 2026 کی منظوری پر پی ٹی آئی کے سینیٹر علی ظفر کا اجلاس میں خطاب کہا، نیب چیئرمین کی مدت ملازمت میں 3 سالہ توسیع کا فیصلہ عوامی مفاد کے خلاف ہے۔ نیب عدالت کے فیصلوں پر اپیل کا حق براہ راست سپریم کورٹ کو ہونا چاہیے۔ آئینی عدالت کا قیام صرف سیاسی مقاصد اور مخصوص مقدمات پر اثر انداز ہونا ہے۔ مشرق وسطی میں کشیدگی کے باعث وفاقی حکومت کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات کے لیے اہم تجاویز پیش کی گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق وزارت توانائی نے تجاویز پر ورکنگ تیار کر کے وزیر اعظم کو بریفنگ دی ہے، جس کے تحت پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں 15 روز کی بجائے ہفتہ وار ریوائز کرنے کی تجویز پیش کی گئی ہے۔ اسی طرح پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں انٹرنیشنل مارکیٹ کی مسابقت سے ایڈجسٹ کی جائیں گی۔ ذرائع نے یہ کہا ہے کہ وزیر اعظم معاشی ٹیم کی مشاورت سے قیمتوں کو ریوائز کرنے کا فیصلہ کریں گے۔ صورتحال سنگین رہنے کی صورت میں وفاقی حکومت کی جانب سے جلد فیصلہ متوقع ہے۔ دوسری جانب وفاقی حکومت کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات کی ذخیرہ اندوزی کے خلاف بھی مانیٹرنگ سخت کر دی گئی ہے۔ حکومت نے پیٹرولیم ذخیرہ اندوزی کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کا فیصلہ کر لیا ہے اور ساتھ ہی اوگرا نے صوبائی چیف سیکریٹریز کو ضلع انتظامیہ کو متحرک کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ ڈیپٹی کمشنرز کو غیر قانونی پیٹرول ذخیرہ کرنے والوں کے خلاف کارروائی کا حکم دیا۔ اوگرا نے ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کے وافر ذخائر موجود ہونے کی یقین دہانی کرا دی گئی ہے۔ اوگرا کے مطابق مانیٹرنگ ٹیمیں آئل ڈپوز اور پمپوں پر ذخائر کی مسلسل نگرانی کر رہی ہیں۔ افواہوں پر کان نہ دھریں، غیر ضروری پیٹرول خریدنے سے گریز کریں۔ پیٹرولیم مصنوعات کی فراہمی کو ہر صورت یقینی بنایا جائے گا۔ پاکستان نے بھارت اور کینیڈا کے درمیان یورینیم سپلائی معاہدے پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے بیان میں کہا ہے کہ یہ سول نیوکلیر تعاون میں ایک اور استثناء ہے۔ بھارت کو سول جوہری تعاون میں خصوصی رعایت دینا غیر منصفانہ ہے۔ بھارت کا 1974 میں ایٹمی تجربہ ہی نیوکلیر سپلائز گروپ کے قیام کا سبب بنا تھا۔ بھارت نے تمام سول نیوکلیر تنصیبات عالمی ادارے کی نگرانی میں نہیں رکھی۔ ترجمان دفتر خارجہ نے مزید کہا کہ کئی بھارتی نیوکلیر تنصیبات اب بھی بین الاقوامی معائنے سے باہر ہیں۔ بیرونی یورینیم سپلائی بھارت کے جوہری ہتھیاروں کے ذخیرے میں اضافے کا باعث بن سکتی ہے۔ معاہدہ جنوبی ایشیا کے اسٹریٹجک توازن کو متاثر کر سکتا ہے۔ پاکستان نے سول نیوکلیر تعاون کے لیے غیر امتیازی اور اصولوں پر مبنی نظام پر زور دیا ہے۔ منتخب استثناء عالمی عدم پھیلاؤ کے نظام کی ساخت کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ افغان طالبان اور فتنۃ الخوارج کے خلاف پاک فوج کی کارروائیاں جاری ہیں۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاک فوج نے کامیاب فضائی کارروائی کرتے ہوئے قندھار میں افغان طالبان کے بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز 205 کور کو تباہ کر دیا ہے۔ ساتھ ہی پاک فوج نے اس مؤثر کارروائی میں افغان طالبان کے ایمونیشن ڈپوز کو بھی نشانہ بنایا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاک فوج کی مؤثر اور طاقتور کارروائیوں میں افغان طالبان کو بھاری فوجی نقصانات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ پاک فوج کی افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کے خلاف مؤثر زمینی اور فضائی کارروائیاں جاری ہیں۔ پاک فوج نے 4 اور 5 مارچ کی درمیانی شب افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کی 41 پوسٹوں کو چھوٹے اور بھاری ہتھیاروں سے نشانہ بنایا ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاک فوج نے یہ کارروائیاں چمن سیکٹر، جوب سیکٹر، قلعہ سیف اللہ اور نوشکی سیکٹر سے ملحقہ سرحدی علاقوں میں کی ہیں۔ کارروائیوں کے دوران افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کو بھاری جانی اور مالی نقصانات کی اطلاعات بھی سامنے آئی ہیں۔ آپریشن غضب الحق کے تحت کارروائیاں طے شدہ اہداف کے مکمل حصول تک جاری رہیں گی۔
سری لنکا میں بحری جہاز پر حملہ امریکہ کو مہنگا پڑے گا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا سخت رد عمل۔ سوشل میڈیا پر اپنے پیغام میں کہا کہ امریکہ نے ایران سے 2000 میل دور سمندر میں جرم کا ارتکاب کیا۔ فریگیٹ ڈینا بھارتی بحریہ کا مہمان تھا جس میں تقریباً 130 سیلر سوار تھے۔ آپ کو بتاتے ہیں کہ سری لنکا کے قریب ایرانی جنگی جہاز پر امریکی آبدوز نے حملہ کیا۔ امریکی محکمہ جنگ کی جانب سے جاری کی جانے والی حملے کی ویڈیو میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ ایرانی بحری جہاز پر ٹارپیڈو ٹکرانے سے زوردار دھماکہ ہوتا ہے اور امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگس نے امریکہ کی جانب سے ایرانی جنگی جہاز کو نشانہ بنانے کی تصدیق بھی کر دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایرانی جنگی جہاز کو لگتا تھا کہ وہ بین الاقوامی پانیوں میں محفوظ رہے گا، لیکن ایسا نہیں تھا۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق ایرانی جنگی جہاز بھارت میں جنگی مشقیں مکمل کرنے کے بعد ایران واپس لوٹ رہا تھا، جسے سری لنکا کے قریب نشانہ بنایا گیا ہے۔ سری لنکن وزیر خارجہ کے مطابق اب تک جہاز سے 30 زخمی سیلرز کو نکال کر قریبی اسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ جہاز میں 180 افراد سوار تھے، باقی افراد کی تلاش جاری ہے۔ بھارت سے آنے والے ایرانی بحری جہاز پر حملے کے بعد نریندر مودی پر شدید تنقید کی گئی ہے۔ کانگریس رہنما پون کھیڑا کا کہنا ہے کہ ایرانی بحری جہاز کو بھارت نے مدعو کیا تھا۔ بھارت کا اپنے خطہ میں اب کوئی اثر و رسوخ باقی نہیں رہا۔ کیا یہ جگہ بھی خاموشی سے واشنگٹن اور تل ابیب کے حوالے کر دی گئی ہے؟ بھارتی تجزیہ کاروں کے مطابق واقعے کے بعد نئی دہلی میں حکومت کی خارجہ پالیسی اور اثر و رسوخ پر سوالات اٹھ گئے ہیں۔ انہوں نے حکومت سے پوچھا ہے کہ بھارت کا اس تنازع میں کیا کردار ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ بھارتی سرزمین یا وسائل کا استعمال امریکی کارروائیوں میں ہو تو بھارت بھی جنگ میں شریک نظر آ سکتا ہے، جس کے خطرات بہت زیادہ ہیں۔ ایران نے خبردار کر دیا ہے کہ اگر اسرائیل اور امریکہ نے اسلامی جمہوریہ میں رجیم چینج کی کوشش کی تو اسرائیل کے جوہری مرکز دمونا کو براہ راست نشانہ بنایا جائے گا۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے نے نیم سرکاری خبر رساں ادارے کے حوالے سے یہ خبر دی ہے کہ ایک اعلیٰ ایرانی فوجی عہدیدار نے یہ کہا ہے کہ ایران کسی بھی بیرونی مداخلت یا حکومت گرانے کی سازش کا بھرپور اور فیصلہ کن جواب دے گا۔ عہدیدار کا یہ بھی کہنا تھا کہ ایسی صورت میں دمونا نیوکلیئر ری ایکٹر ایران کے ممکنہ اہداف میں سر فہرست ہوگا۔ ایرانی اہلکار نے یہ دعویٰ کر دیا ہے کہ تہران کے پاس ایسے اہداف کو نشانہ بنانے کی مکمل صلاحیت موجود ہے اور اگر جنگ مسلط کی گئی تو اس کا دائرہ کار وسیع ہو سکتا ہے۔ بیان میں مزید یہ بھی کہا گیا کہ ایران اپنی خود مختاری اور نظام کے تحفظ کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ ایران کی پاسداران انقلاب نے کہا ہے کہ آبنائے ہرمز سے ایک بوند تیل نہیں جانے دیں گے۔ ٹرمپ ابھی تک ہرمز کو کھولنے کے لیے جہاز نہ بھیج سکے، ہرمز سے ایک بوند تیل نہیں جانے دیں گے۔ ابھی سمندر میں میزائل اور ڈرون کے علاوہ کچھ بڑا ظاہر نہیں کیا، جبکہ امریکی وزیر توانائی کرس رائٹ کا کہنا ہے کہ امریکی بحریہ جلد ہی آبنائے ہرمز میں تجارتی جہازوں کو تحفظ فراہم کرے گی۔ دوسری جانب جہازوں کو تحفظ دینے کے ٹرمپ کے بیان پر ایرانی پاسداران انقلاب نے چیلنج کر دیا ہے۔ آبنائے ہرمز کی کیا اہمیت ہے اور عالمی معیشت پر اس کی ممکنہ بندش سے کیا اثر پڑے گا؟ ادھر کویتی بندرگاہ کے قریب دھماکے سے کارگو ٹینکر سے تیل سمندر میں رسنے کی اطلاعات موصول بھی ہوئی ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ اس دھماکے میں عملہ محفوظ رہا ہے۔ ایرانی موبائل میزائل لانچ صلاحیت ختم کرنے کا امریکی اسرائیلی آپریشن چھٹے روز بھی جاری ہے۔ امریکی سینٹ کام کا یہ کہنا ہے کہ ایران میں موبائل میزائل خطرات کو خطرناک ہتھیاروں سے تباہ کر رہی ہیں۔ اسرائیلی فوج کے مطابق اصفہان میں طیاروں کو نشانہ بنانے والے مخصوص فضائی دفاعی نظام کو تباہ کر دیا ہے۔ حملوں کا مقصد ایرانی دفاع تباہ کرنا اور خطے میں اسرائیلی فضائی کنٹرول بڑھانا ہے۔ اسرائیلی فوج کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ آج صبح ایران نے اس کی جانب متعدد میزائل داغے ہیں، تاہم کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق لبنان کے دارالحکومت بیروت میں اسرائیل کے فضائی حملے کے نتیجے میں 3 افراد ہلاک جبکہ 6 زخمی ہو گئے ہیں۔ اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں کے ادارے کا یہ بھی کہنا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں کشیدگی کی وجہ سے بڑی تعداد میں لوگ نقل مکانی
करने पर मजबूर हो गए हैं। अमरीकी और इजरायली हमले के बाद पहले 2 दिन में एक अंदाजे के मुताबिक 1 लाख अफराद तेहरान छोड़ गए। लबनान में 58,000 अफराद इज्तिमाई मकामात पर पनाह ले रहे हैं। लबनानी हुक्काम का ये भी कहना है कि ये तादाद 80,000 से ज्यादा है। ईरान पर इराकी कुर्दों ने ज़मीनी हमला शुरू कर दिया है। अमरीकी टीवी से बात करते हुए अमरीकी एहलकार ने दावा किया है कि 1000 इराकी कुर्दों ने ईरान के खिलाफ ज़मीनी कार्रवाई शुरू की है और हज़ारों कुर्द सरहद पार करके ईरानी इलाकों में दाखिल हो रहे हैं। अमरीकी वज़ीर जंग पैट हेक्सेथ ने भी कहा है कि अमरीकी फ़ौज तो ईरान के खिलाफ बागियों को मुसल्लह नहीं कर रही। उन्होंने ये भी कहा था कि अमरीकी हुकूमत के दीगर हिस्से मुमकिना तौर पर इस काम के मैं शरीक हूँ। बरतानवी मीडिया के मुताबिक अमेरिका और इसराइली पिछले 1 साल से कुर्द मलेशिया को मुसल्लह कर रहे थे और नजफ के सहराई इलाके में से 4 हेलीकॉप्टर के ज़रिए कुर्दों के लिए असलहा गिराया गया था। दूसरी जानिब ईरानी खबर एजेंसी ने 3 सरहदी सूबों में कुर्द जंगजूओं के इराक से ईरान में दाखिल होने की खबरों की तरदीद कर दी। बिल्कुल, ये खबर सामने आई है कि अमरीकी अफवाज तो ईरान के खिलाफ बागियों को मुसल्लह नहीं कर रही है। मजीद कहा गया और बरतानवी मीडिया की जानिब से कि अमेरिका इजराइल 1 साल से कुर्द मलेशिया को मुसल्लह कर रहे थे। नजफ में 4 से 7 हेलीकॉप्टर्स के जरिए कुर्दों के लिए असलहा गिराया गया। कि सेनेट ने कांग्रेस की मंजूरी के बगैर ईरान पर हमले रोकने के लिए सदर ट्रंप पर दबाव डालने की करारदाद मुस्तरद कर दी है। करारदाद डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन सेनेटर्स ने पेश की थी, जिसमें मुतालबा किया गया था कि ईरान पर फ़िज़ाई हमले रोके जाएं और इन हमलों के लिए कांग्रेस से मंजूरी भी ली जाए। 100 रुकनी सेनेट में करारदाद 47 के मुकाबले में 52 वोटों से मुस्तरद की गई है। सेनेटर्स की अक्सरियत ने ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई की हिमायत की। अमरीकी सेनेट में सदर ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी की अक्सरियत है। हुकूमती रिपब्लिकन पार्टी की 53 और हिज़्ब इख्तिलाफ डेमोक्रेट पार्टी की 45 नशिस्तें हैं। 2 आज़ाद उम्मीदवार डेमोक्रेट्स के हक में हैं। ईरानी सदर ने अरबी ज़ुबान में खलीजी और हमसाया ममालिक के सरबराहान के नाम एक अहम पैगाम जारी करते हुए कहा कि ईरान ने सिफारतकारी के जरिए जंग से बचने की भरपूर कोशिश की। जी हाँ, ताहम अमरीकी और सिहोनी फौजी जारियत के बायस ईरान को अपने दिफा का रास्ता इख्तियार करना पड़ा। ईरानी सदर के मुताबिक तेहरान खित्ते के तमाम ममालिक की खुद मुख्तारी का एहतराम करता है और मशरिक़ वुस्ता में अमन व इस्तेहकाम सिर्फ इलाकाई ममालिक के बाहिमी ताउन से ही मुमकिन है। ईरानी सदारती दफ्तर की जानिब से बयान ऐसे वक्त में जारी किया गया है जब खित्ते में सिक्योरिटी सूरत हाल मुसलसल कशीदा हो रही है और ईरान और मगरबी इत्तेहादियों के दरमियान तनाव में इजाफा देखा जा रहा है। मुबस्सिरीन की जानिब से ईरान की जानिब से अरबी ज़ुबान में बराह रास्त पैगाम जारी करना खलीजी रियासतों को एतमाद में लेने की कोशिश करार दिया जा रहा है ताकि मुमकिना इलाकाई तसादुम को महदूद रखा जा सके। ईरान के खिलाफ जंग के मामले पर अमरीकी सेनेट में समात के दौरान एहतजाज करने वाले साबिक मरीन एहलकार को ज़बरदस्ती कमरा इजलास से निकाल दिया गया। वाक़े की वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिसमें अमरीकी मरीन के साबिक एहलकार और आइंदा इंतखाबात में ग्रीन पार्टी के टिकट पर सेनेट की नशिस्त के उम्मीदवार ब्रायन मैकगिनेस सदर ट्रंप के ईरान के खिलाफ फौजी ऑपरेशन के फैसले के खिलाफ एहतजाज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने नारे लगाए कि कोई भी इसराइल के लिए लड़ना नहीं चाहता। इस मौके पर सिक्योरिटी एहलकारों ने उन्हें पकड़कर कमरे से निकाल दिया। मोंटाना के सेनेटर टिम शेही ने बी कैपिटल पुलिस की ब्रायन मैकगिनेस को उठाकर बाहर ले जाने में मुआवनत की।